अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी के मुख्तलिफ़ अशार की तदरीस और तफ़हीम की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप को ये अशार और ये नज़्म अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। आज इस नज़्म का आखिरी शेर है, पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने। पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे औक़यानूस के पार आदमी। तो ज़मीर जाफ़री की ये जो नज़्म है, इसका ये जो आखिरी शेर है, ये बड़ा ख़ूबसूरत और बहुत अहम एक मसले की तरफ ज़मीर जाफ़री ने इशारा किया है। पहले हम इसका मफ़हूम देखते हैं कि कहते हैं कि पहले कश्ती आँखों के सामने डूब जाती थी, लेकिन आज इंसान समंदर पार जाकर गिरता है। अब ये इससे हो सकता है कि आपको इसका मफ़हूम जो है कोई ख़ास अंदाज में समझ ना आया हो, बल्कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि पहले आदमी यानी इंसान एक दूसरे के करीब आस पास रहते थे, मगर अब इस जदीद दौर में एक आदमी दूसरे से बहुत दूर हो गया है, यानी इंसान एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। तो असल जो इस नज़म के अंदर जो बात चल रही है वो यही चल रही है पूरी नज़म के अंदर, कि इंसान जो है वो इस जदीद दौर में ऐसा हो गया है कि ऐसा बेहिस हो गया है और एक दूसरे से लाताल्लुक़ इस हद तक हो चुका है कि उसे किसी दूसरे आदमी की, किसी दूसरे इंसान की कोई फ़िक्र जो है वो बिल्कुल नहीं रही। एक और यहाँ पे एक समुंदर का नाम आया है, बहरे औक़यानूस। बहरे औक़यानूस ये जो समंदर है ये बड़ा गहरा और बहुत बड़ा समंदर है, और अगर नक्शे पे, दुनिया के नक्शे पे अगर आप देखें तो यूरोप और अफ्रीका के मग़रिब में, जबकि अमेरिका के मशरिक़ में ये समंदर वाक़या है, बहरे औक़यानूस, और अटलांटिक ओशन इसको कहते हैं। और इसी समंदर को पार करके, आपने तारीख़ में पढ़ा होगा कि इसी समंदर को पार करते हुए कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था। तो ये बहरे औक़यानूस जो है बहुत बड़ा, बहुत गहरा, और लंबाई के हिसाब से भी, और अपनी जिसको चौड़ाई, कुशादगी, विड्थ कहते हैं, उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा समंदर है। तो अब चूँकि लोग रिज़्क़ के उसूल के लिए, नौकरी के लिए और आसाइशात के उसूल के लिए लोग जो है वो अमेरिका जाते हैं, या अमेरिका के करीब दूसरे जो मुल्क हैं, कनाडा वग़ैरह, तो ये हवाला भी है कि अब लोग एक दूसरे से इस अंदाज़ से भी दूर हो रहे हैं। कुछ मजबूरियां भी हैं, और कुछ जो है इस जदीद तरक्की और जदीद दौर के हवाले से जो मसाइल पेश आए हैं, उस वजह से भी इंसान एक दूसरे से लाताल्लुक़ और दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, इस शेर में एक तो सफ़र की तेज़ रफ्तारी की तरफ इशारा है कि अब गिरेगा बहरे औक़यानूस के पार आदमी, यानी देखें कि बहरे औक़यानूस को, ज़ाहिर है कश्ती जो है इस दौर में कश्ती का पार करना तो बहुत एक मुश्किल है, नामुमकिन तो खैर नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और कश्ती जो है अब भी मौजूद हैं हमारी छोटी छोटी नदियों में, छोटे छोटे जो दरिया हैं उनमें एक तरफ से, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाने के लिए, तो कश्ती के लफ्ज़ से ये इज़हार हो रहा है कि ये एक पुराना सफ़र का एक ज़रिया है। ठीक है जी, पुराने अहद का सफ़र का एक ज़रिया या एक सवारी है। और जदीद दौर में तो आपको पता है जी कि जहाज़ और तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेनें, और फिर समुद्रों के अंदर समुद्री जहाज़ और मोटर बोट्स वग़ैरह, यानी इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ईजाद हो गई हैं, जिससे सफ़र जो है, लंबे से लंबा सफ़र, तवील से तवील सफ़र भी बहुत आसान हो गया है। यानी कि हफ़्तों के और महीनों के जो सफ़र थे वो अब दिनों में या घंटों में तब्दील हो गए हैं। तो सफ़र की तेज़ रफ्तारी की तरफ इशारा किया है शायर ने कि पहले कश्तियों के ज़रिए सफ़र होते थे, और समुद्री तूफ़ानों और दरियाओं में तुग़यानी की वजह से इंसान जो थे वो डूब जाते थे। यानी कश्ती डूब जाने से मुराद ये है कि इंसान डूब जाते थे और मौत के मुंह में चले जाते थे। और अब जो है जदीद जो सफ़री सहूलतें हैं वो बड़ी उम्दा और नहायत महफूज हैं, यानी कि, लेकिन यह है कि मौत से तो किसी को मफ़र नहीं है, मौत से तो कोई भी नहीं बच सकता, चाहे उस समुद्री सफ़र में मौत आनी है, चाहे बहरी जहाज़ के अंदर आनी है, चाहे हवाई जहाज़ के अंदर आनी है, चाहे कश्ती के अंदर आनी है। लोग तो पहले भी मरते थे, लोग अब भी मर रहे हैं, और हादसात भी होते रहते हैं। वो मौत से तो कोई इनकार नहीं है, ना मौत से कोई बच सकता है। लेकिन ये है जी कि सफ़र अब बहुत आसान हो गए हैं।
تو سفری سہولتیں اب جو ہیں بہت عمدہ اور یوں سمجھ لیں کہ محفوظ ہو گئی ہیں، اور تیز رفتار بحری جہازوں کے ذریعے آدمی اب سمندر پار جا کے گرتا ہے۔ البتہ یہ بات میں نے کی ہے، یہ تو استثناء ہے کہ موت اگر مقدر میں ہو تو وہ تو بہرحال آ کر ہی رہتی ہے، اور جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ اسباب ہونے کے باوجود بھی لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو موت تو ایک اٹل فیصلہ ہے نا، وہ بالآخر انسان کا انجام ہے، یا ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس شعر کا اہم پہلو یہ ہے کہ اتنی ترقی، روشنی اور دانش و حکمت کے باوجود آج آدمی سے دور ہے۔ اصل جو شاعر کا مدعا ہے یا شاعر کا مقصد ہے یہ شعر کہنے کا، وہ یہی ہے جی کہ انسان ان ساری حکمتوں اور سارے علوم اور ساری معلومات اور ساری لوگوں اپنے سامنے انسانوں کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح کتنی سہولیات والے، کتنی بڑی دولت والے، کتنے بڑے مقام مرتبے والے لوگ جو ہیں وہ بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مر جاتے ہیں، تو شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آدمی آج دوسرے آدمی سے دور ہے، اور وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب آدمی کہتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، اس کے اندر یہ بات چل رہی ہے شعر کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں نا بین السطور، ان بٹوین دا لائنز، یہ بات چل رہی ہے کہ وہ زمانہ، وہ وقت اب گزر چکا ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کی خوشیوں میں، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوتے تھے، گویا آدمی کا جینا مرنا سانجھا ہوتا تھا۔ لیکن شاعر نے بتایا ہے جی کہ جہاں پر یہ اتنی زیادہ ترقیات ہوئی ہیں اور اتنی زیادہ جدت آئی ہے اور آسائشات اور سہولیات جو ہیں وہ انسان ان سے بہرہ ہوا ہے، تو اس ترقی کا ایک المیہ کہہ دیں یا اس کو منفی پہلو کہہ دیں، وہ یہی ہے کہ آدمی اس جدید دور سے اس حد تک متاثر یا مروب ہوا ہے، اور اس حد تک اس کا شعار جو ہے وہ مادہ پرستی اور خود غرضی ہو گیا ہے کہ وہ بہت اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ اب اسے اپنے دوسرے ہم جنسوں کا کوئی خیال اور کوئی احساس تک نہیں رہا۔ اصل جو ضمیر جعفری اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ المیہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا نا ایک مصرے میں کہ اس دور کے انسان ہیں کہ پتلے ہیں ربڑ کے، کہ آج کے دور کے انسان ہیں یا کوئی ربڑ کے پتلے ہیں، یعنی کہ جس طرح ربڑ کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، کوئی درد تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اسی طرح آج ایک انسان دوسرے انسان سے اس حد تک لا تعلق یا دور ہو چکا ہے کہ اسے اپنے دوسرے بھائی کا کوئی احساس خیال نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے بھی یہ شعر کئی دفعہ ان لیکچرز کے دوران پڑھا گیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ میں نے تو انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے گا، ایک دوسرے کے کام آئے گا، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے اور بہت دور ہو چکا ہے، اور بالکل اسے اپنے دوسرے ہم جنسوں کا کوئی خیال احساس تک نہیں رہا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ مجبوریوں کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، پیارے اپنے پیاروں سے جدا ہو رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن وہ رزق کے حصول کے لیے، نوکری کی تلاش کے لیے، مجبوریوں کی بنیاد پہ۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اتنے پیسے کما لے اور اتنی دنیاوی آسائشات اور تعیشات حاصل کر لے کہ اسے دوسرے اپنے جیسے انسانوں کا، اپنوں کا، ہم جنسوں کا اسے درد، تکلیف اور احساس تک نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو وہی مولانا علی نے جس طرح کہا تھا نا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ محبت ہے، اصل چیز جو ہے وہ دانش اور حکمت ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نظم جو آدمی تھی جس کے شاعر ضمیر جعفری تھے، یہ آج ان 3-4 لیکچرز کے بعد اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو گرامر کا حصہ جو ہے وہ بھی ہمارے سلیبس میں موجود ہے۔ تو سال دوم کا جو اردو کا مضمون ہے یا اردو کا یہ جو نصاب ہے، اس میں گرامر کا جو حصہ شامل ہے، اس میں سے آپ نے کچھ چیزیں یقیناً دوسرے اساتذہ سے پڑھ لی ہوں گی، جن میں رموز اوقاف، مطابقت کے اصولوں کے مطابق فقرات کی درستی اور حروف کا صحیح استعمال اور حروف کا صحیح اور درست استعمال وغیرہ شامل ہیں۔
ان رموز اوقاف، مطابقت اور حروف کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو گرامر کے اس حصے میں شامل ہے وہ ہے امدادی افعال۔ تو امدادی افعال جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، آج میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، اور یہ بات آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ امتحان میں امدادی حوالے سے سوال جو ہے وہ معروضی پرچے کے معروضی حصہ میں پوچھا جاتا ہے، اور امدادی افعال پر 5 نمبر کا سوال جو ہے وہ پیپر میں آتا ہے، جس میں اس کے ایک جز میں 5 معروضی پیپر کی ایک جز میں جو کہ 5 نمبر کی ہوتی ہے، اس میں 5 مصادر یعنی 5 وہ فعل جس کو کہتے ہیں ورب وہ دیے جاتے ہیں، اور ہر مصدر یا ہر امدادی فعل کے سامنے جواب کے طور پہ 4 جملے دیے جاتے ہیں، اور جن میں صرف ایک جملہ اس مصدر کے صحیح استعمال کا ہوتا ہے، باقی 3 جملے جو ہیں وہ یقینی بات ہے کہ وہ غلط ہوتے ہیں، اور طلباء کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے امدادی افعال کے ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جملے کو ٹک کرنا ہوتا ہے یا اس کے گرد دائرہ لگانا ہوتا ہے۔ تو اس امدادی افعال کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کہ امدادی افعال اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے، اور پھر ان سے آگے کیا بنتا ہے، ان کا کیا استعمال ہے، تو یہ ہم باقاعدہ اگلے لیکچر میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم امدادی افعال کے حوالے سے تفصیلی بحث جو ہے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تب تک آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب اپنے سامنے رکھیں، کوئی بھی گائیڈ، کوئی بھی خلاصہ، کوئی بھی ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ اس میں سے جو مصادر کا حصہ ہے، امدادی افعال کا جو حصہ ہے، ان کو ذرا اس کی تعریف وغیرہ وہ چیزیں پڑھیں، تاکہ لیکچر کے دوران جب ہم اس کے اوپر بات کریں تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ اور احسن طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اگرچہ مختصر تھا، چونکہ ایک ہی شعر تھا اور امدادی افعال کے حوالے سے تھوڑی سی تعارفی باتیں تھیں، تو یہ ختم ہوتا ہے یہ مختصر سا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جب میرا لیکچر ہوگا تو تفصیل سے ہم امدادی افعال کی تدریس جو ہے اور تفہیم کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، خوش رہیں۔